امّی زینب اعزا دینی اشعار کے سائے میں نہایت ادب و احترام سے التماس کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید مطلوب مہدی عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات قبل اس کے کہ سورۃ المبارکۃ الاسراء کی اس 70ویں آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ المبارکۃ الحمد اور 3 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر سبط زہرا بنت مختار حسن کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند. مل جل کر عظمت محمد اور آل محمد کے حوالے سے بآواز بلند صلوات. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے یقیناً یہ زینت مجلس ہیں، لیکن صلوات وہ تحفہ ہے جو اللہ نے تمام عالم انسانیت کو عطا کیا ہے. لہٰذا ابتداءً میری بس آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی صلوات بلند فرمائیں تو آل محمد کی شان کے مطابق بلند فرمائیں، اس لیے کہ ان کی ذات اتنی بلند ہے کہ اللہ کے بعد ان سے بلند ذات کسی کی نہیں. تو بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے ان کی ذات بلند نہیں ہوتی، ہمارا شرف بلند ہوتا ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ المبارکۃ الاسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 70ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک ایسی خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس میں ہمیں ایک باپ کو اس کی بیٹی کا پرسہ دینا ہے، بھائیوں کو
اس کی بہن کے لیے تسلیت کے کلمات عرض کرنے ہیں، اور ایک شوہر سے اس کی شریک حیات کی جدائی کا غم، اس کو بھی ہمیں پرسہ دینا ہے، اور وہ بچے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، انہیں بھی ہمیں ان کے غم میں ہم کو شریک ہونا ہے۔ لہذا ان 4 رخوں پر ایک عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، اور اگر عالم انسانیت سے وجود زن کو نکال لیا جائے تو انسانیت کا خاتمہ ہو جائے۔ انسانیت کے آگے بڑھانے میں وجود زن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس حد تک کہ کائنات میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ اللہ نے بغیر ماں کے اولاد پیدا کی ہو، مگر ایسی مثال ملتی ہے کہ اللہ نے ماں سے اولاد پیدا کی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ قادر تھا اس بات پر، علی کل شیء قدیر، لیکن ایک مثال اللہ نے ایسی نہیں رکھی کہ بغیر ماں کے اولاد پیدا ہو۔ عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آ گئے، لیکن بغیر ماں کے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا، اسی لیے ماں کو کہا گیا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آگے جا کر کہ کسے کہتے ہیں، لیکن پہلے اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا چلوں تفسیر کی روشنی میں کہ اللہ نے بنی آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور کرامت اور عظمت اور شرف سے نوازا۔ کیا عزت دی، کیا کرامت دی؟ 3 چیزیں اللہ نے اس آیت میں گنائی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پہلی کرامت، پہلی عزت ہم نے بنی آدم کو یہ دی کہ ہم نے ان کو خشکی میں اور تری میں، پانی میں اور خشکی میں تصرف، اختیار اور کنٹرول عطا کیا۔ یہ پہلی عزت۔ دوسری عزت وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق فراہم کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان بنی آدم کو فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ، بہت سے، ممن خلقنا، جن کو ہم نے خلق کیا تفضیلا، ان تمام دیگر کثیر مخلوقات پر اس بنی آدم کو فضیلت دی۔ تو 3 چیزیں واضح ہو گئیں۔ کرامت بشر کے لیے انسان کی عزت، اس کی رسپیکٹ۔ اس آیت میں پہلا درس یہ ملتا ہے کرمنا بنی آدم کہہ کر کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ انسان کی خالق ہو کر عزت اور توقیر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مخلوق ہو کر کسی دوسرے انسان کی توہین کرے
تو وہ خالقیت کے مزاج کے خلاف ہے، ربوبیت کے مزاج کے خلاف ہے، انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے۔ لہذا انسان انس سے بنا ہے، انسان محبت سے بنا ہے، انسان الفت سے بنا ہے۔ جب چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ ہمارے اماموں کی خصوصیت تھی کہ ایک کلمے میں نہیں، کلام میں نہیں، ایک لفظ میں پورے دین کو سمو دیا کرتے تھے۔ تو جب پوچھا مولا دین کیا ہے، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ دین محبت، جہاں نفرت ہے وہاں دین نہیں ہے۔ کسی سے بھی نفرت ہو، اپنے سے ہو پرائے سے ہو، نفرت بس اس سے ہوگی جس سے نفرت کرنے کے لیے خالق محبت نے کہا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم اور آپ نفرت اور محبت کے پیمانے نہیں بنا سکتے۔ نفرت و محبت کے پیمانے وہی بنائے گا جس نے ہم کو اور آپ کو خلق کیا ہے، جس نے ہمارے اندر عواطف و احساسات کو پیدا کیا ہے، وہی بتائے گا کس سے محبت کرو، کس سے نفرت کرو۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو پہلی چیز یہ ہے کہ اختیار دینا۔ دنیا جمہوریت کا رونا روتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو بڑی آزادی دی۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ آزادی کون دے سکتا ہے؟ تم میری مخالفت بھی کرتے ہو، میری معصیت بھی کرتے ہو، میرا انکار بھی کرتے ہو، مجھے برا بھی کہتے ہو، مجھے رازق بھی نہیں مانتے، مجھے خالق بھی نہیں مانتے۔ کافر ہو کہ مشرک ہو کہ منافق ہو یا مومن ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، لیکن میں تم کو رزق دیتا رہوں گا۔ تم میری مخالفت کرتے رہو، یہ تمہارا مزاج ہے، میرا مزاج ہے تمہیں رزق دینا۔ توجہ، تم کسی بھی مذہب سے میرا انکار کر رہے ہو، وحدانیت پروردگار کو نہیں مانتے، وجود پروردگار کو نہیں مانتے، مت مانو۔ تم میری مخلوق ہو، میں مانتا ہوں، تم مجھے اپنا خالق مت مانو۔ بھائی یہی مسئلہ وہاں بھی تھا جب مولا سے کسی نے کہا مولا آپ اپنے دشمنوں کو مشورہ دیتے ہیں، تو کہا انہوں نے مجھے امام ماننا چھوڑا ہے، میں نے ان کو اپنا معموم ماننا نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ جو کرامت عزت دینے کا مزاج ہے، یہ یا اللہ کا مزاج ہے یا آل محمد کا مزاج ہے۔ توجہ ہے نا؟ آل محمد کے در پہ کوئی بھی آ جاتا تھا، مخالف ہو کہ حامی ہو، آل محمد کبھی اس کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ یہی آل محمد کے چاہنے والوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ اپنی بلڈنگیں بنا لینا، اپنی عمارتیں بنا لینا، اپنے گھر بنا لینا، اپنے بنگلے بنا لینا، اپنے بچوں کو ترقی دے لینا، یہ خود پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ خود پرستی ہے۔ خدا پرستی یہ ہے کہ جو اپنے ساتھ عالم انسانیت کے بارے میں سوچے، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے بارے میں سوچے، اپنے حقوق کے ساتھ حقوق بشر کے ساتھ سوچے۔ اسی لیے قرآن نے دوسرے نمبر کی جو بات رکھی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ یہاں بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو تو اس کو ناپاک رزق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اور مسلم ہو تو اس کو پاک رزق دے دیا، نہیں، یہ کوئی تفریق نہیں۔ کوئی بھی ہو، میری مخلوق ہو چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کو میں نجس رزق نہیں دوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے راستے سے ہٹ جائے تو نجاست اس کا مقدر بن جاتی ہے، توجہ ہے نا؟
جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ طہارت سے نجاست کی طرف جاتا ہے، وہ نور سے ظلمات کی طرف جاتا ہے، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہدایت سے ضلالت و گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائے تو بزرگان ملت، میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا کہ جب اللہ کا مزاج یہ ہے، میں آپ کو اس منزل پہ لانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دنیا نے پروپیگنڈا کیا اسلام کے خلاف کہ اسلام میں عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے، اسلام میں عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کو کنیزی میں بیچا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا الزامات، جیسے یہ الزام کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، عورت کو حق نہیں دیا جاتا۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں میں یہ ثابت کروں گا قرآن اور حدیث اور سیرت اہل البیت کی روشنی میں کہ جتنی بلندی اسلام نے خاتون کو دی ہے اتنی بلندی اللہ نے مردوں کو بھی نہیں عطا کی، مردوں کو بھی۔ پہلی دلیل قرآن ہے۔ قبلہ تشریف فرما رہے ہیں مولانا سید جعفر زیدی صاحب، میرے کے دوستوں میں سے، آئیے قبلہ آگے تشریف لائیے۔ ایک اور درود پڑھ دیں عظمت محمد تشریف، ایک اور صلوات عنایت فرمائیں محمد۔ قرآن میں یہ اب ماشاءاللہ کئی علماء، قبلہ نسیم صاحب ہیں، حجت الاسلام مولانا ریحان زیدی صاحب ہیں، قرآن میں کہیں بھی آپ مجھے دکھا دیجئے کوئی سورہ رجال ہو، رجال کہتے ہیں مردوں کو، لیکن سورہ نساء ہے، عورتوں کا سورہ ہے، مردوں کا سورہ نہیں ہے۔ توجہ۔ اور جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، قبلہ آگے تشریف لائیے، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ کسی بھی لباس میں ہو پہچان جاتے ہیں ماشاءاللہ، علماء کے چہرے پہ ایک الگ رونق ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دوسرا، جو عزت، جو کرامت اللہ نے خواتین کو عطا کی، دوسری دلیل وہ بھی قرآن سے دوں گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو کہاں اتارا خلق کرنے کے بعد؟ جنت میں اتارا نا۔ اچھا، دنیا اپنے کو کہتی ہے کہ محمد ہم جیسے، کبھی آدم نے کہا محمد ہم جیسے، کبھی نوح نے کہا محمد ہم جیسے، کبھی ابراہیم نے کہا محمد ہم جیسے۔ سارے انبیاء محمد کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم محمد کو اپنے جیسا سمجھو؟ تو آدم آئے جنت میں، توجہ، جو جنت میں آئے تو جنت میں کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں تھی؟ جنت میں کون سی؟ اگر نعمتیں گنانے لگوں تو بڑا وقت درکار ہوگا۔ قرآن میں بڑی نعمتیں گنائی ہیں جنت کے لیے، ہزاروں نعمتیں ہیں جنت میں، وہ جو قرآن نے گنائی ہیں اور وہ جو کچھ چھپا کے رکھی ہیں، وہ سب نعمتیں ہیں جنت میں۔ آدم آئے، نازل کیا جنت میں نعمتوں کے درمیان، لیکن اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود آدم نے اللہ سے کہا یا اللہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اب نعمتوں کے درمیان رہنے کے باوجود آدم نے اللہ سے کہا یا اللہ اب میرا دل اس جنت میں نہیں لگتا۔
تو اللہ نے کہا کہ اچھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تمہارا دل اب لگے گا میں تمہارے سکون کے لیے، تمہارے سکون کے لیے یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں کافی نہیں ہیں، حوا جیسی زوجہ دے کے تم کو بتاؤں گا کہ بغیر عورت کے مرد سکون حاصل نہیں کر سکتا، چاہے دنیا ہو یا جنت۔ توجہ ہے نا، دنیا ہو یا جنت۔ تو سب سے پہلے اللہ نے ماں کو خلق نہیں کیا، بیٹی کو خلق نہیں کیا، بہن کو خلق نہیں کیا، زوجہ کو خلق کیا۔ توجہ ہے نا، اور اسی لیے پھر اللہ نے کہا وَخَلَقَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری ازواج کو خلق کیا، زوجہ کو خلق کیا، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی۔ دیکھیے یہاں ماشاءاللہ سب مجلسی مجمع ہے، بڑے علماء اور خطبہ کو سنتے رہتے ہیں۔ مودت کا لفظ اور محبت کا لفظ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اس کو بھی اگر اس کا فرق بتایا جائے تو ایک وقت درکار ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بس ایک فرق میں بتا دوں آپ کی خدمت میں۔ محبت اس وقت تک رہتی ہے جب تک چاہنے والا اس کا کمال یا جمال دیکھتا ہے، لیکن جہاں جمال زائل ہوا اور کمال زائل ہوا وہاں محبت ختم۔ ایک بڑا اچھا شاعر ہے، ایک بڑا اچھا خطیب ہے، سب سننے کے لیے بیتاب رہیں گے، لیکن جہاں اس کی شاعری پہ زوال آیا، خطابت پہ زوال آیا، اب کوئی نام لینے والا نہیں، توجہ، تو کیا ہوا؟ کمال زوال میں تبدیل ہو گیا، جمال ڈھل گیا، محبت بھی ڈھل گئی، لیکن مودت کمال اور جمال کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت میں مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، مودت میں مطلب پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو لفظ ہے صرف دو جگہ قرآن نے، دیکھے کتنا عظیم لفظ زوجہ کے لیے استعمال کیا قرآن میں، مودت کا لفظ صرف دو جگہ استعمال ہوا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت کا لفظ یا اہل البیت کے لیے استعمال ہوا، توجہ ہے نا، یا زوجہ کے لیے استعمال ہوا، نئی الفاظ بدل کے کہوں، مودت کا لفظ یا نبی کے گھر والوں کے لیے استعمال ہوا یا انسان کی گھر والی کے لیے استعمال ہوا، توجہ ہے نا۔ یہ زوجہ، اس کو ہمسر کہتے ہیں فارسی میں، کف کہتے ہیں عربک میں، کف ہم پلہ برابر۔ ہمارے سماج میں کیا ہے، معاف کیجئے گا کچھ تلخ حقیقت، بہو لے آئے نوکرانی سے بدتر کہیں کہیں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اپنی بیٹی کہیں جائے تو چاہتے ہیں کہ بڑے سکون سے رہے، بڑے آرام سے رہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں خود عورتیں عورتوں کی قدر نہیں کرتی، جبکہ قرآن نے عورت کو سب سے بلندی پہ پہنچایا۔ کتنی بلندی پر؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی بلندی پر پہنچایا۔ دیکھیے حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ سب وہ خواتین ہیں کہ جن کی عظمت قرآن نے بیان کی، جن کے میں نے نام لیا، یہ قرآنی خواتین ہیں۔ حضرت مریم
قرآنی خواتین، یعنی قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے کسی بھی شکل میں کیا ہے، کہیں نام لیا اور کہیں نام نہیں لیا، جیسے حضرت آسیہ کا نام نہیں لیا، امرأۃ فرعون کہا، حضرت سارہ کا نام نہیں لیا، حضرت ہاجرہ کا نام نہیں لیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام نہیں لیا، لیکن یہ وہ خواتین ہیں کہ جو قرآنی خواتین ہیں کہ جن کا احسان ہے عالم بشریت پر، عالم انسانیت پر۔ اگر یہ نہ ہوتی تو عالم انسانیت کا وجود نہ ہوتا، اور ان میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی، توجہ دیکھیے، یہ پوری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے خلق کی، کرمنا بنی آدم، انسانوں کی کرامت کے لیے، عزت کے لیے پوری کائنات خلق کی، اور اس پوری کائنات کو خلق کیا محمد کی کرامت کے لیے، محمد کی عزت کے لیے، رسول کے شرف کے لیے، اور رسول کے شرف کے لیے سیدہ کو خلق کر دیا، رسول کے شرف کے لیے سیدہ کو خلق کیا۔ اس لیے کہ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے رسول کریم کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، سارے صفات اللہ نے دیے رسول کریم کو، معراج پر بلایا، قرآن ان کے اوپر نازل کیا، لیکن کسی ایک جگہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہو کہ اے محمد میں تم کو کچھ ایک ایسی شے عطا کرنے والا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ گے؟ توجہ چاہتا ہوں، تم راضی ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ساری دنیا لگی ہوئی ہے کاہے میں؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تم راضی ہو جاؤ، اے میرے حبیب تم راضی ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ عجیب بات ہے، تم خوش ہو جاؤ، اور ایسے خوش ہوگے، اللہ گارنٹی لے رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم تم کو عنقریب ایک ایسا گفٹ دیں گے، ایسا تحفہ دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب وہ تحفہ کیا ہے؟ قرآن آ چکا، نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز نہیں، نماز وہ تحفہ نہیں ہے، کیونکہ رسول تو نماز پڑھ ہی رہے تھے، پڑھا ہی رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ روزہ بھی نہیں، حج کا بھی حکم آ چکا تھا، جہاد بھی کر رہے تھے، ہر حکم آ چکا تھا، تو پھر وہ کون سی چیز تھی کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ تم راضی ہو جاؤ گے مجھ سے، اے میرے حبیب تم خوش ہو جاؤ گے، اور ایسا خوش ہوگے کہ ایسی خوشی تمہیں کبھی نہیں ملی ہوگی۔ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے وہ خوشی نبی کو نہ نماز سے ملی، نہ روزے سے ملی، نہ حج سے ملی، نہ زکوٰۃ سے ملی، نہ جہاد سے ملی، نہ نبوت سے ملی، نہ رسالت سے ملی۔ جو خوشی اب ملنے والی ہے، اب رسول انتظار کر رہے ہیں اس خوشی کا۔ جب انتظار ہوا اور پھر اللہ نے کہا میرے حبیب یہ سارے احکام ہم نے تمہارے اوپر نازل کیے، نماز وہی کے ذریعے نازل کی، روزہ وہی کے ذریعے نازل کیا، جہاد وہی کے ذریعے نازل کیا، قرآن وہی کے ذریعے نازل کیا، لیکن میرے حبیب اب جو چیز میں تم کو دینے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے نازل نہیں کروں گا، تم کو اپنے پاس بلاؤں گا، تم کو اپنے پاس بلا کے وہ تحفہ دوں گا۔ نہیں، میں ایک مثال سے عرض کر دوں تاکہ بچے سمجھ جائیں۔ بھائی آپ نے ایک بہت اچھا گھر بنایا، بہت شاندار گھر بنایا، میرے دوست ہیں آپ نے آ کے مجھ کو گفٹ دیا، کہا کہ دیکھیے مولانا یہ ایک گفٹ ہے، میں نے ایک اچھا گھر بنایا ہے، میں خوش ہوں، میں نے بہت اچھا گھر بنایا، یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے، تحفہ ہے، یہ آپ رکھ لیجئے۔ میرے گھر آ کے آپ نے تحفہ دیا، خوشی یقیناً مجھ کو ہوگی، لیکن اب آپ نے بہترین بنگلہ جو بنایا، کہا مولانا آئیے ذرا بنگلہ دیکھ لیجئے میرا۔ میں آیا، آپ نے سواری بھیجی، میں پہنچا، بنگلے پہ پہنچا، وہاں دیکھا بڑا مجلل، بہت شاندار محل ہے، آپ نے میری بڑی پذیرائی کی، اور اس کے بعد آپ نے گفٹ دیا وہاں اپنے گھر۔ توجہ، دونوں تحفوں میں بڑا فرق ہے، ایک وہ جو آپ آ کے دیں اور ایک وہ جو آپ اپنے گھر بلا کر دیں،
توجہ، اللہ نے تحفے سب رسول کو دیے، قرآن بھی تحفہ تھا، نماز بھی تحفہ تھی، سارے احکام تحفہ تھا اللہ کی طرف سے، لیکن سب جبرائیل کے ذریعے دیا، بیچ میں واسطہ رکھا، بیچ میں ذریعہ رکھا، لیکن جب فاطمہ کو عطا کیا تو بیچ میں کوئی جبرائیل جیسا ذریعہ بھی نہ تھا، کوئی جبرائیل جیسا ذریعہ بھی نہیں تھا، بلکہ براہ راست اللہ نے جناب سیدہ کو، رسول کریم کو عطا کیا۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے اسلام عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس سے زیادہ کیا رسپیکٹ چاہیے کہ جس کے احترام کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ سیدہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو۔ توجہ ہے نا، وہ بی بی فاطمہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو، اس سے زیادہ کوئی رسپیکٹ آپ بتائیے کہ رسول نے جناب سیدہ کو ام ابیہا کہا، اپنے باپ کی ماں۔ ایک درود پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد۔ اپنے باپ کی ماں، بس بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، زوجہ، بیٹی، سیدہ جیسی بیٹی، ایسی بیٹی اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ سارے شرف، ساری کرامتیں، ساری عزتیں سب سیدہ کے گھر جمع ہو گئی تھیں، اور اگر یہ ساری کرامتیں دیکھنی ہو نا تو زیر کسا آ کے دیکھ لو، زیر کسا آ کے دیکھ لو۔ تھے 5، لیکن پانچوں اپنی جگہ سردار تھے، پانچوں اپنی جگہ معصوم تھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پانچوں اپنی جگہ معصوم تھے، پانچوں اپنی جگہ سردار تھے۔ توجہ، سید الاولیاء، سید الانبیاء، سید شباب اہل الجنہ۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چادر کے نیچے چاروں آئے پہلے، سیدہ تو نہیں آئی نا ابھی، تو آئے تطہیر کیوں نہیں اتر گئی؟ آئے تطہیر کیوں نہیں اتر گئی؟ اللہ نے خاتون عورت کی عزت اور مقام کو اس بلندی پہ پہنچایا کہ بتایا کہ نبوتوں کا سردار وہاں، اولیاء کا سردار وہاں، جوانوں کا سردار وہاں، لیکن آیت جب اترے گی جب عورتوں کی سردار آئے گی۔ توجہ ہے نا، آیت جب اترے گی جب عورتوں کی سردار آئے گی۔ اتری ہی جب بی بی آئیں اور کہا کیا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، اور میرے آنے کے بعد جب ہم سب مکمل ہو گئے۔ توجہ، کس کے سامنے کہہ رہی ہیں بی بی سیدہ مکمل ہو گئے؟ کس کے سامنے؟ رسول کریم کے سامنے، مولا علی کے سامنے، بیٹوں کے سامنے جو امام ہیں۔ کہا جب ہم مکمل ہو گئے، سیدہ نے بتایا میں نہیں آئی تھی، اس کا مطلب نبی کی نبوت مکمل اس وقت تک نہیں جب تک ذات سیدہ نہ ہو، علی کی ولایت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ذات سیدہ نہ ہو، سید الشہداء اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ذات سیدہ نہ ہو، مجتبی اس وقت تک مجتبی نہیں جب تک ذات سیدہ نہ ہو۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، کمال پر پہنچ گئے، مکمل ہو گئے، دین کامل ہوا تھا ولایت سے۔ توجہ، دین کامل ہوا تھا ولایت سے، لیکن نبوت و امامت و وصایت کامل ہوئی ذات سیدہ سے، اور ذات سیدہ ہے عصمت، معصومہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں معصومہ تو مریم بھی تھیں۔ توجہ، معصومہ نہیں ہے جناب سیدہ ہے عصمت۔ توجہ چاہتا ہوں، اب عصمت ان سے آدم نے ملی، عصمت ان سے نوح نے ملی، عصمت ان سے ابراہیم نے ملی، عصمت ان سے موسیٰ نے ملی، عیسیٰ نے، جتنے بھی انبیاء تھے معصوم، سب در سیدہ پہ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، انبیاء، ملائکہ سب در سیدہ پر آ کر سلام کرتے تھے۔ تو ذات جناب سیدہ سے کمپلیٹ ہوئی نبوت و امامت، لیکن ذات جناب سیدہ کس سے مکمل ہوئی؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ عورت کے 4 رخ ہیں، ایک زوجہ، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن۔
3 رخ جناب سیدہ نے مکمل کر دیے ایسے کہ سیدہ جیسی بیٹی کوئی نہیں، سیدہ جیسی زوجہ کوئی نہیں، سیدہ جیسی ماں کوئی نہیں، لیکن اللہ نے امتحاناً جناب سیدہ کے 2 بھائیوں کو پہلے اٹھا لیا، اور جناب سیدہ کو وہ موقع اپنی مختصر سی زندگی میں نہیں ملا کہ بھائی اور بہن کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیے، خدا کی قسم، یہ تھی فاطمہ زہرا، اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو ذات سیدہ مکمل نہ ہوتی۔ تو اب آپ سیدہ زینب کی عظمت ملاحظہ کریں، نبوت و امامت جس سے مکمل ہوتی ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کی عصمت جس سے مکمل ہوتی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ بزرگان ملت، میں نے ختم کیا۔ قرآن کا مطالعہ کریں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ علماء کے پاس خود جائیے، جا کے کلاسز رکھیے، سوالات جوابات کیجیے۔ آج کل گمراہی کا دور ہے۔ میں اپنی ہر مجلس میں یہ میسج دیتا ہوں، آپ کے عقیدوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو آپ کی نظر میں معصومین کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی بنو، حسین بنو، معاذ اللہ۔ کوئی نہیں بن سکتا، نہ کوئی علی بن سکتا ہے، نہ کوئی حسین بن سکتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ جسے اللہ منتخب کرے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان باتوں پہ مت جائیے گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علی بن جاؤ، زمانے کے حسین بن جاؤ، زمانے کے حسن بن جاؤ، زمانے کے علی بن جاؤ۔ کوئی نہیں بن سکتا علی، کوئی نہیں بن سکتا حسن و حسین۔ بس بزرگان ملت، یہ جس ذات کا میں نے تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں، ابھی آپ نے ذاکر اول جناب خورشید اکبر صاحب سے مصائب سنے بی بی سیدہ کے۔ بی بی سیدہ نے جو مرثیہ پڑھا تھا، رسول کی قبر پہ جا کے پڑھا تھا، اور فرشتے آ جاتے تھے جب بی بی گریہ کرنے پہنچتی تھی نا رسول کی قبر پر، تو فرشتے آتے تھے۔ فرشتوں کی موجودگی میں بی بی سیدہ نے یہی مرثیہ پڑھا تھا، قل للمغیب تحت اطباق الثرى هل كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا۔ کتنی برس کی عمر ہے بی بی کی؟ 18 برس۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ 18 برس کے سن میں عصا لے کے کوئی بی بی چل رہی؟ 18 برس کے سن میں عصا لے کے چل رہی ہے بی بی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، عزاداران جناب سیدہ، ابھی ایام عزائے فاطمیہ گزرے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے جو بی بی سیدہ کے اس مظلومیت کو دنیا کے سامنے آشکار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا مظلومیت ہے بی بی سیدہ کی کہ حسین کے قاتل کا نام سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو، لیکن بی بی سیدہ کے قاتل کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ کس نے آ کے دروازے پہ حملہ کیا تھا ہم نہیں بتا سکتے، کس نے دروازے کو آگ لگائی تھی ہم نہیں بتا سکتے، کیا مصیبتیں گزر گئیں۔ بی بی نے کہا کہ اگر دن پر گزرتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ بی بی جاتی تھیں روضہ رسول پر، گریہ کرتی تھیں۔ ساتھ میں کون جاتا تھا؟ مولا علی، امام حسن، امام حسین، بنی ہاشم کی عورتیں۔ اس طریقے سے جناب سیدہ
قبر رسول پہ جا کے گریہ کرتی تھیں. توجہ چاہتا ہوں. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ قبر رسول میں جاتی تھیں, قبر رسول پہ گریہ کرنے جاتی تھیں, آپ کے ساتھ علی ہوتے تھے, حسن ہوتے تھے, حسین ہوتے تھے, بنی ہاشم کی بیبیاں ہوتی تھیں, لیکن ہم نے شام غریبہ کے اندھیرے میں ایک 4 برس کی چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو اپنے باپ کے بے سر کے لاشے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غم مظلوم کرو لا کے بس چند منٹ اور. عزیز و تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ بلال کو بلاؤ. بلال آئے, کہا جی بی بی کیا حکم ہے؟ کہا بلال اذان دو. کہا بی بی میں نے قسم کھائی ہے کہ رسول کے بعد میں اذان نہیں دوں گا. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا بلال تمہیں میرے حق کی قسم. جیسے ہی کہا میرے حق کی قسم, بلال ایک مرتبہ قدموں پہ گرے, کہنے لگے بی بی اتنی بڑی قسم نہ دیجئے, میری قسم اتنی بڑی نہیں ہے. بلال گئے, مدینے میں اعلان ہوا کہ بلال اذان دینے آ رہے ہیں. پورا مدینہ جمع ہو گیا. کئی عرصے سے بلال نے اذان نہیں دی تھی. جب مدینہ جمع ہوا, فضہ نے خبر کی بی بی کو کہ بی بی پورا مدینہ بلال کی اذان سننے کے لیے جمع ہوا ہے. تو ایک مرتبہ بی بی نے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہا کہ میرے بابا ایک مؤذن کی اتنی عزت, لیکن آپ کی بیٹی کو امت نے تنہا چھوڑ دیا. بلال گئے گلدستہ اذان پر, اذان دینی شروع کی. اللہ اکبر, بی بی نے کہا اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, فضہ دوڑتی ہوئی آئی بلال کے پاس, بلال اذان روک دو. بی بی کو غش آ گیا, بابا کا زمانہ یاد آ گیا. میں کہوں گا بی بی آپ کو بابا کا زمانہ یاد آیا, لیکن 2 اذانیں اور ہوئی تاریخ میں. ایک کربلا کی صبح عاشور کی علی اکبر کی اذان, اور ایک اذان اور تھی جو بی بی ہی کے سامنے ہوئی, ثانیہ زہرا کے سامنے ہوئی, سید سجاد کے سامنے ہوئی, دربار یزید میں ہوئی. اللہ اکبر. لیکن ان اذانوں میں فرق ہے. وہاں آ کر جب آپ غش میں آئیں تو فضہ, ام ایمن, بنی ہاشم کی بیویاں آ گئیں, لیکن زینب کے سامنے جب اذان ہوئی, بھائی کا سر نوک کے نیزہ پر تھا. کون تھا جو زینب کو آ کے تسلی دے؟ اللہ اکبر. عزیزو, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس بات پر کہ ہم لوگوں نے روایتیں گڑھ لی ہیں کہ 18 برس کے سن میں عصا لے کے بی بی چلنے لگی. لیکن میں نے روایت پڑھی خود کہ خود 4 برس کی بچی سکینہ کی کمر جھک گئی تھی. کیسے جھکی؟ لوگ کہتے ہیں 4 برس کی بچی کی کمر کیسے جھک سکتی ہے, سکینہ کے بال سفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں علماء تشریف فرما ہے. قرآن میں ایک آیت ہے یوم یجعل الولدان شیبا, قیامت کے دن بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے, بچوں کے اوپر بڑھاپا آ جائے گا. قیامت کی وجہ سے سکینہ پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی کہ 4 برس کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. اللہ اکبر. عزیزو, بس آخری جملے. سیدہ وصیت کرتی ہیں مولا کائنات کو, غسل آپ ہی دیجیے گا. یا علی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا, رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا. میرا جنازہ
دن میں مت اٹھائیے گا وہ شریک نہ ہو جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے میرا حق غصب کیا، جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، جنہوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ آپ مجھے غسل دیجیے گا۔ علی نے غسل دینا شروع کیا۔ عزیزو، جب غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ وہ علی جس کو خود سید الصابرین زین العابدین نے اصبر الصابرین کہا اپنے خطبے میں، وہ علی ابن ابی طالب بآواز بلند گریا کرتا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار گھبرا جاتے ہیں کہ علی کو اتنی بلند آواز سے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب باہر نکلے، تیزی سے دوڑے، ہاتھ جوڑے، یا علی آپ نے اتنی تیزی سے گریا کیوں کیا، بآواز بلند گریا کیوں کیا؟ کہا، اے سلمان و ابو ذر، میں تم کو کیا بتاؤں، جب میں بی بی کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، خون رس رہا تھا۔ میں کہوں گا یا علی آپ سے برداشت نہیں ہوا، ذرا کوفہ و شام والے علی سے پوچھئے، اس کے سامنے سکینہ کو تازی آنے لگتے رہے، خون نکلتا رہا، سکینہ تڑپتی رہی۔